الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو یہاں حضرت مولانا صاحب محمود اشرف صاحب نے ماشاءاللہ بیان کیا. میں غیر حاضر تھا اور اس کی وجہ تھی کہ مجھے ترکی کا سفر پیش آیا اور پچھلے جمعہ کو میں استنبول میں تھا اور وہاں کی خاص یادگار مسجد اور بہت ہی ممتاز مسجد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ جو جامع مسجد ہے، جامع ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلا جمعہ ہم نے اسی مسجد میں ادا کیا تھا. میرا معمول رہا ہے کہ جب کوئی سفر اہم پیش آتا ہے تو اپنے کچھ تاثرات یہاں بیان کر دیا کرتا ہوں. اس کا ایک فائدہ تو خود مجھے ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں سے سبق لینے کا داعیہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. سننے والوں کو بھی امید ہے کہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے بہت باتیں سبق آموز ملتی ہیں، دینی جذبات کو فروغ ملتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہیں. تو یوں تو تفصیلات بہت ہیں اس سفر کی، مختصراً عرض کرتا ہوں. وہاں ایک کانفرنس تھی اور یہ اپنی نوعیت کی دینی کانفرنسوں میں شاید پہلی کانفرنس تھی. اس کانفرنس کا مقصد اور موضوع یہ تھا، دو اہم شخصیات کے بارے میں تھا. ایک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا 1857 کے بعد. وہ ایک عظیم شخصیت ہندوستان کی اور ہمارا مرکز، ہمارے تمام دینی مدارس کا اور اداروں کا مرکز دارالعلوم دیوبند، اس کے بانی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کانفرنس کا تعلق ایک تو ان کی شخصیت اور ذات گرامی سے تھا، اور دوسرے ترکی کی ایک اہم دینی شخصیت اور عالم دین اور صاحب طریقت بزرگ شیخ محمود
آفندی مجددی نقشبندی مدذلہم، ان کی شخصیت سے متعلق تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے ہندو پاکستان کے علمی حلقوں میں بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی ہے، اور وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کے ثمرات آج پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، افغانستان میں، ساؤتھ افریقہ میں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں جہاں جہاں کئی دینی مدارس ہیں وہ سب وہیں کا فیض یافتہ ہیں۔ یہ خود دارالعلوم کراچی بھی وہیں کی ایک شاخ ہے، اسی بحر کی سے نکلی ہوئی ایک شاخ یہ دارالعلوم کراچی ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں دینی علمی کام ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جس ملک میں بھی تعلیم اور تدریس کا کام، علم دین کی تعلیم و تدریس کا کام ہو رہا ہے، وہ براہ راست یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہے اور دارالعلوم دیوبند سے فیض یافتہ ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ تھی کہ سن 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف مسلمانان ہند نے جہاد آزادی کیا، 1857 کی جنگ مشہور جنگ ہے، تو اس میں ایک محاذ پر ضلع مظفر نگر کے ایک محاذ پر مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ برسر پیکار تھے انگریز کے خلاف۔ ان کے ایک ساتھی حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وہیں شہید ہوئے، اور یہ دو حضرات غازی رہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے یہ بزرگ ہمارے سرتاج ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انگریز سن 1857 میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ تھا مغلیہ خاندان کا، اس کو انگریزوں نے قید کر کے برما پہنچا دیا۔ برما میں میں نے اس بیچارے کی مزار پر کئی بار مرتبہ حاضری دی ہے۔ قسم پرسی کے عالم میں وہاں برس اس نے وہاں گزارے اور وہیں اس کی وفات ہو گئی۔ ایک المناک داستان ہے سن 1857 کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جگہ جگہ پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے، چوراہوں پر دہلی کے پھانسیاں دی جا رہی تھیں۔ جس کا نام ذرا سا لے لیا جاتا تھا کہ یہ بھی اس جنگ میں شریک تھا، اس کو پھانسی سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو ان بزرگوں کے خلاف بھی پوری تلاش و جستجو انگریزی حکومت کو تھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حکومت تلاش کر رہی تھی، لیکن ان حضرات کا تقویٰ، ان کی شجاعت، ان کی عزم و ہمت ایسی حیرت ناک ہے۔ روپوش ہو گئے تھے لوگ جان بچانے کے لیے، اور روپوش ہونا چاہیے تھا، یہ بھی روپوش ہوئے، چھپ گئے، لیکن 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں رہے۔ 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ محبت والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں باہر آ گئے؟ جان کا خطرہ ہے، آپ 3 دن آپ مزید رہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ کے کافروں کی مخالفتوں اور ایذاؤں سے تنگ آ کر غار ثور میں روپوش ہوئے تھے اور پھر وہیں سے ہجرت مدینہ کا سفر ہوا تھا، تو غار ثور میں بھی 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روپوشی اختیار کی تھی۔ تو میں اس سے زیادہ روپوش ہونے کو میرا دل نہیں چاہتا، باہر نکل آیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. ذہانت بھی اللہ نے بہت دی تھی. بڑے زبردست عالم و فاضل انسان تھے. ولی بھی تھے اپنے وقت کے, ولی اللہ تھے. زبردست عالم دین تھے. انتہائی ذہین انسان تھے. لیکن کپڑے ایسے پہنتے تھے جیسے مزدوروں کے ہوتے, بالکل معمولی لباس. تو ان کی تلاش جاری تھی پولیس کو, انگریزی حکومت کے اہلکاروں کو. دہلی میں تھے اور وہاں کوئی مجمع تھا چاندنی چوک کے پاس. اس مجمع میں مولانا قاسم صاحب موجود تھے. تو سی آئی ڈی کے ایک آدمی نے آ کر ان سے پوچھا, ان کی صورت شکل دیکھ کر, لباس کو دیکھ کر کہ مزدور سے آدمی ہیں, شاید ان پڑھ ہوں گے, تو ان سے پوچھا کہ بھئی مولوی قاسم کہاں ہیں. انہی سے پوچھا مولوی قاسم کہاں ہیں. مولوی قاسم مشہور شخصیت, نام سب جانتے تھے. تو پولیس والے نے, سی آئی ڈی کے آدمی نے انہی سے پوچھا مولوی قاسم کہاں ہیں. کوئی اور آدمی ہوتا جھوٹ بول دیتا. وہاں سے 2 قدم آگے بڑھے اور اشارہ کیا کہ ابھی تو یہاں تھے, ابھی تو یہاں تھے. اور یہ کہہ کر ادھر دیکھنے لگے. تو وہ ادھر دیکھنے لگا سی آئی ڈی کا آدمی, یہ ادھر سے نکل گئے. اس طریقے سے اللہ نے ان کی جان بچائی. اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے, لیکن ایسی بات بولتا ہے کہ سننے والا کچھ اور سمجھے گا اور اس کا مقصد کچھ اور کہنا ہے. تو توریہ کیا اور اللہ نے ان کی جان بچائی. پھر ان کا فیض پھیلا ہے آج پوری دنیا میں. آپ چلے جائیے آسٹریلیا میں, یورپ میں, امریکہ میں, ایشیا میں, چائنا میں, ہانگ کانگ میں, چلے جائیے افریقہ کے چھوٹے سے چھوٹے ملک میں چلے جائیے, وہاں فیض ان کا ملے گا آپ کو. دارالعلوم دیوبند کا, علماء دیوبند کا, ان کے شاگردوں کا, شاگردوں کے شاگردوں کا, مریدوں کا, مریدوں کے مریدوں کا. تو ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت ہے. ادھر مولانا شیخ محمود آفندی, یہ ترکی کی مشہور شخصیت ہے, اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق بخشی ہے وہاں دینی تعلیم اور دینی مجالس اور دینی تربیت کا ایک رفتہ رفتہ وہ جال بچھا رہے ہیں. دونوں شخصیتوں میں یہ مماثلت ہے کہ انہوں نے اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جب انگریزوں نے دینی مدارس اور دینی اداروں اور دینی شخصیات کا اپنے نزدیک قلع قمع کر دیا تھا, اور دوبارہ وہاں مدرسوں کو زندہ کیا, اور پھر پورے ہندوستان میں مدرسوں کا جال پھیلا. اسی طریقے سے کمال اتا ترک نے جنگ عظیم کے بعد جب خلافت اسلامیہ ختم ہوئی, قسطنطنیہ یعنی استنبول اس کا دارالخلافہ تھا, سلطان عبد الحمید پر آ کر یہ خلافت ختم ہوئی, اور کمال اتا ترک نے بے دینی کا نظام وہاں نافذ کیا. اور بے دینی کا نظام ایسا نافذ کیا کہ کسی شخص کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی, اذان عربی زبان میں دینے کی اجازت نہیں تھی, قرآن کریم چھاپنے کی اجازت نہیں تھی, پڑھنے پڑھانے کی اجازت تو دور کی بات ہے, مدرسوں کے تو بات دور کی ہے. ایسی بے دینی اس نے پھیلائی کمال اتا ترک نے, اور پوری دنیا سے اور عالم اسلام سے ترکی کو کاٹنے کے لیے جو حربے اس نے استعمال کیے وہ انتہائی المناک اور دردناک اور افسوسناک تھے. ایک کام اس نے یہ کیا کہ ترکی زبان مسلمانوں کی علمی زبان تھی, اور یہ ترکی زبان وہاں سے نکل کر پورے ایشیائی پٹی پر
شمالی حصے سے ہوتی ہوئی شمالی وسط ایشیا کے ممالک سے گزرتی ہوئی سنکیانگ جو چائنا کا صوبہ ہے، جس کا اصل نام مشرقی ترکستان تھا، ترکی سے ترکستان شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک یہ وسط ایشیا کے سارے ممالک ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، یہ سارے ممالک اسی ترکستان کا حصہ تھے جس پر روس نے قبضہ کر رکھا تھا، یہ وسط ایشیا کے ممالک۔ چنانچہ ان کو روسی ترکستان کہا جاتا تھا اس علاقے کو، اور اس کے آخری حصے میں جس کا نام سنکیانگ ہے آج کل، اور چائنا کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، دنیا کا سب سے بڑا صوبہ سنکیانگ ہے۔ اس کا اصلی نام مشرقی ترکستان تھا کیونکہ وہاں بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں بھی ترک آباد ہیں، تو یہ سارا علاقہ ترکستان کا تھا۔ اور پھر پورا عالم، تو یہاں سب میں ترکی زبان تھی، رسم الخط ترکی کا تھا، درجنوں ممالک تھے دارالخلافہ کے تحت، قسطنطنیہ اور استنبول کے تحت، اور پورا عالم اسلام تھا، عالم عرب ممالک تھے درجنوں، پھر فارسی کے ممالک تھے، ایران اور افغانستان فارسی زبان بولی جاتی تھی، اور ہمارے ہندوستان میں اردو زبان۔ ان سب کا رسم الخط ایک تھا، سب کا رائٹنگ ایک، سب کی رائٹنگ ایک تھی، رسم الخط ایک تھا، عربی کا، ترکی زبان کا، فارسی زبان کا، اردو زبان کا۔ اس نے یہ خباثت کی کمال عطا ترک نے، ترکی کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں سے کاٹنے کے لیے اس زبان کا رسم الخط بدل دیا، اور رسم الخط وہ رائج کر دیا جو جزوی طور پر انگریزی کا رسم الخط ہے، لیکن مزید حماقت یہ کی کہ پورا انگریزی رسم الخط بھی رائج نہیں کیا، اس کے اندر بھی ترمیمیں کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انگریزی جاننے والا بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا، جرمنی کا رسم الخط اور باقی یورپی ممالک کا رسم الخط ملتا جلتا ہے، روسیوں کا رسم الخط بھی بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اور حروف اس کے انگریزی کی طرح کے ہوتے ہیں، مگر بہت بڑا فرق ہے ان میں بھی۔ اس نے خباثت یہ کی کہ ترکی کا رسم الخط ایسا اختیار کیا جو نہ انگریزی زبان سے ملتا تھا، حروف تو انگریزی نوعیت کے تھے، لیکن نہ وہ انگریزی تھا رسم الخط پوری طرح، نہ وہ روسی رسم الخط تھا، نہ وہ جرمنی والوں کا خط تھا، دنیا میں کسی کا خط رسم الخط نہیں تھا جو اس نے اپنے ملک میں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا، صرف عالم اسلامی سے نہیں، پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ اللہ نے اس کا دردناک انجام کیا ہے، عبرتناک انجام کیا کمال عطا ترک کا۔ میں نے وہ محل دیکھا ہے، وہاں بار بار جانا ہوا ہے ترکستان، یہ ترکی میں اور استنبول میں، تو اس مرتبہ بھی محل وہ باہر سے دیکھا تھا، پہلے بھی بار بار دیکھا۔ ایک سمندر کی ایک شاخ کے کنارے پر وہ ہے، اور ادھر سڑک، دوسرے کنارے سے سڑک گزرتی ہے، تو کٹا ہوا تھا آبادی سے، لیکن آخر میں وہ مرا ہے اس طریقے سے، اس مصیبت میں مرا ہے کہ اس کی چیخوں کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھی رات کو، اسی میں مرا ہے وہ۔ اللہ نے اس کو یہ سزا دی، غرض اس نے پورے ترکی کو اسلام سے، عالم اسلام سے، مسلمانوں سے کاٹ دیا تھا۔ جب میں سب سے پہلی مرتبہ ترکی گیا، اب سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، تو بڑی سخت پریشانی پیش آئی، حالانکہ ہمارے دارالعلوم کے فضلاء وہاں موجود ہیں اور وہ ماشاءاللہ بڑا دینی کام کر رہے ہیں اور مسلسل یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں، اور ہر بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اب انہوں نے کام بہت بڑے پیمانے پر
پورے ملک میں تقریباً شروع کر دیا ہے۔ اس وقت نیا نیا کام تھا۔ وہ الگ اگرچہ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آئے تھے، اور میں ایئر لائن کا مہمان تھا، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو رات تک وہ میرے ساتھ رہے، سب کچھ ہوا۔ صبح کو جب ایئرپورٹ جانے کا نمبر آیا تو وہاں مجھے کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ ایئرپورٹ میں کیسے جاؤں۔ ہوا یوں کہ وہ زبان سمجھتے نہیں تھے وہاں کی، جو بس لے کر جانے والی تھی مسافروں کو ایئرپورٹ کے لیے وہ چلی گئی، اور میں رہ گیا کسی وجہ سے، اور میرا سامان بھی رہ گیا۔ اب ہوٹل والوں سے میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی مجھے لندن جانا ہے، کہتے لندن نہیں سمجھتے ہو۔ کہتا ہوں انگلستان جانا ہے، نہیں سمجھتے۔ انگلینڈ جانا ہے، نہیں سمجھتے۔ برطانیہ جانا ہے، نہیں سمجھتے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سمجھتے، گونگے۔ میں بالکل بیکار ہو گیا۔ جہاز کا وقت ہو رہا، مجھے آگے فلائٹ تھی لندن کی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی لندن مجھے جانا ہے، نہیں سمجھتے۔ میرے پاؤں تلے کی زمین نکلنے لگی کہ جہاز کا وقت ہو رہا ہے، جہاز نکل جائے گا، اور یہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہوٹل والے۔ بہت سارے اشاروں سے سمجھایا، کوئی فارسی میں سمجھایا، انگریزی میں جو الفاظ مجھے آتے تھے وہ سمجھائے، اردو کے، عربی کے، جتنے الفاظ کسی زبان کے مجھے یاد تھے وہ سب ان کے سامنے بول دیا، مگر وہ بالکل گمسم تھے۔ خیر ایک آدمی کو تھوڑی دیر میں آ گیا، وہ کچھ تھوڑی بہت انگریزی میں شدھ بدھ رکھتا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے لندن جانا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے۔ ایئرپورٹ کو ایئرپورٹ نہیں کہتے، وہ اس کا نام کچھ اور ہے، ترکی زبان میں کچھ اور لفظ ہے۔ جہاز کو جہاز نہیں کہتے، طیارے کو طیارہ نہیں کہتے، ایئر لائن کو ایئر لائن نہیں کہتے، تو بالکل کٹے ہوئے، بالکل اندھے بہرے کی طرح۔ یا اللہ کیسے ان کو سمجھاؤں۔ خیر ایک آدمی آ گیا، وہ کچھ تھوڑی بہت انگریزی میں شدھ بدھ رکھتا تھا، اتنی شدھ بدھ رکھتا تھا جتنی شدھ بدھ مجھے تھی انگریزی میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لندن جانے کا، اچھا لوندرا۔ انہوں نے لندن کا نام بھی بدل رکھا تھا، لندن کو لندن نہیں کہتے، لوندرا کہتے۔ ایسی مصیبت میں ڈالا تھا اس قوم کو، بالکل دنیا سے کاٹ دیا تھا۔ خیر پھر کسی طریقے سے ٹیکسی کر کے میں ایئرپورٹ پہنچا، کیا ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کس طرح اس قوم کو برباد کیا تھا کمال اتاترک نے، اور اس کے بعد اسی کی قائم کردہ فوج جو ملحد اور بے دین لوگوں پر مشتمل تھی، جو اسلام صرف یہی نہیں تھی کہ وہ سیکولر تھی، بلکہ وہ اسلام دشمن بھی تھے۔ اس میں بیشتر افراد، بااثر لوگ۔ سیکولر حکومت میں کسی مذہب کی دشمنی ہونا لازمی نہیں ہوتی، بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں مذہب کا دخل نہیں ہوگا، وہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے، اور دین اسلام کے بالکل منافی بات ہے، لیکن اس میں کسی مذہب کی دشمنی نہیں ہوتی۔ اس میں تو خاص طور سے اسلام کی دشمنی پر مبنی تھی یہ پوری کی پوری پالیسی کمال اتاترک نے جو قائم کی تھی، اور جو فوج وہاں چلا رہی تھی اس حکومت کو۔ تو اب سے 20-25 سال پہلے تو ترکی کا یہ حال تھا۔ وہاں آبنائے باسفورس کے کنارے ہم گھومتے ہوئے ایک مسجد میں گئے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو دیکھا کہ بیچارہ ایک مؤذن تھا، اسی نے اکیلے نے نماز پڑھی تھی، اسی نے اکیلے نے اقامت پڑھی تھی، اسی نے اکیلے نے اذان دی تھی۔ تو ہم خیر پہنچے تو جماعت وہ اب پڑھ چکا تھا، خیر ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ حال تمام مسجدوں کا، غیر آباد تھی، داڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں تھی، کیا کیا قصے تھے۔ اس وقت نئی کچھ آسانیاں شروع ہوئی تھیں، اور کچھ طلبہ یہاں آ کر علم دین حاصل کر کے وہاں گئے تھے، ہمارے دارالعلوم کے فاضلین، تو وہ بیچارے کچھ کام کر رہے تھے، تبلیغی جماعت کو کچھ کام کرنے کا موقع مل گیا تھا، وہ کام اس نے کام شروع کر دیا تھا۔ یہ حال تھا۔ پھر معاشی طور پر تباہ تھا وہ ملک، اتنا تباہ تھا کہ حیرت ہوگی آپ کو کہ لاکھوں وہاں کا سکہ لیرا اس سکے کا نام ہے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ $1 کے لاکھوں لیرے آتے تھے، لاکھوں لیرے آتے تھے۔
$1 کے لاکھوں لیرے کا ایک دارہ تھا. لیرے کی قیمت کیا رہے گی؟ اس کے نوٹ جو تھے، چھوٹے سے چھوٹا نوٹ پر لاکھوں کا حصہ بنا ہوا ہوتا تھا لیرے کے. تو وہاں کسی کی خریداری کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. اس کے بعد ایک مرتبہ میں وہاں گیا تو واپسی میں ایک سویٹر میں نے خرید لیا. تو اس سویٹر پاکستانی روپے کے حساب سے شاید وہ $600 کا پڑا تھا، مگر وہاں کے لیرے کے حساب سے وہ 1000 لیروں کا 10-12 ہزار لیرے کا تھا. وہ صرف کرنسی کا یہ حال تھا ان کو، بالکل تباہ تھی کرنسی. ابھی 2 سال پہلے تک جو میں گیا ہوں تو اس وقت بھی کرنسی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، لیکن جمہوری حکومت آ گئی تھی. اور یہ جمہوری حکومت الحمدللہ مسلمان حکومت ہے. یہ اسلام کا نام تو نہیں لیتے لیکن کام اسلام کا کر رہے ہیں الحمدللہ. بڑی حکمت سے کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ کرتے کچھ نہیں، نعرے زیادہ لگاتے ہیں. اور انہوں نے کام شروع کر رکھا ہے، نام نہیں لیتے، نعرے نہیں لگاتے. تو انہوں نے مسلمانوں کو، وہاں کے عوام کو سہولتیں پہنچانے کے بڑے زبردست انتظام کیے. پچھلے 14 سال کے اندر جو ہمارا جانا آنا ہوتا رہا وہاں، تو ہر مرتبہ بنسبت پہلے کے وہاں کے معاشی استحکام نظر آیا. پہلے یہ دیندار لوگوں کی بلدیاتی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے شہری سہولتیں بڑی اچھی فراہم کی اور لوگوں کو اس سے بڑا آرام ملا. اس سے یہ خود دین کی ایک تبلیغ کا ذریعہ بنا کہ اسلام پسند لوگوں نے ہماری کتنی سہولتوں کا سامان کیا ہے. تو اس طریقے سے لوگ اسلام کے قریب آنے لگے. اور اب تو پھر الیکشن جب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پارٹی کو کامیاب کیا جو دیندار لوگوں پر مشتمل ہے. داڑیاں نہیں رکھتے، سوٹ کوٹ پہنتے ہیں، لیکن دل ایمان سے لبریز ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور دین کا کام کر رہے ہیں. سیکولرزم کے نام پر دین اسلام کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ سیکولرزم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سیکولرزم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مذہبی آزادی سب کو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مذہبی آزادی سب کو دیں گے. اور وہاں مذہب ہے کون سا؟ اسلام ہے. 90% سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں، بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے. نتیجہ یہ کہ دینی مدارس کھل رہے ہیں رفتہ رفتہ، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. اب مسجدوں میں جائیں تو بعض اوقات جمعہ کی نماز میں تو جگہ نہیں ملتی. پچھلے جمعہ کو ہم جامع ابو ایوب انصاری میں نماز ہم نے پڑھی تو اس میں جگہ نہیں ملی تھی، باہر تک صفیں بنی ہوئی تھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا، قسطنطنیہ کا آج کل نیا نام استنبول ہے، جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی مغفرت ہوگی. مغفور لہم، یہ مغفور لہم ہے، وہ مغفرت شدہ حاصل کیے ہوئے لوگ ہوں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا تھا اور اپنے بیٹے یزید کو امیر لشکر بنایا تھا. اس نے یہاں آ کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا. اس لشکر میں، اس بحری مہم میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام آئے تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے تھے اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ حملہ کرنے والا جو لشکر ہوگا اس کی مغفرت ہو. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں. جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو انہی کے مقام پر قیام ہوا ہے اور سب سے پہلے میزبان یہی رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. یہ اس لشکر میں شریک تھے اور قسطنطنیہ کے گرد جو محاصرہ کیا گیا تھا اس محاصرے میں موجود تھے، لیکن بیمار ہو گئے اور اس میں انتقال ہو گیا بیماری. تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے جتنا ممکن ہو سکے قسطنطنیہ کی فصیل کے قریب لے جا کر دفن کرنا. چنانچہ وہیں جا کر ان کو دفن کیا گیا.
پھر جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا قسطنطنیہ کو اب سے تقریباً 550 سال پہلے، تو اس نے سب سے پہلے ان کے مزار کو تلاش کیا، وہ مزار مل گیا اور اسی مزار پر ایک زبردست عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرائی گئی۔ اب وہاں مزار بھی ہے اور پوری دنیا کے لوگ الحمدللہ اس مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے قلب کی، کہاں سے چلے تھے، مدینہ منورہ سے چلے تھے، کس طریقے سے ترکی پہنچے ہیں، بحری مہم میں شریک ہو کر یا محاصرے کی حالت میں پردیس میں بیمار ہو کر انتقال ہوا، اس سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ حملہ کرنے والے لشکر میں ہم شریک ہو جائیں۔ فتح تو نہیں ہو سکا اور محاصرہ ختم کرنا پڑا، لیکن حملہ کرنے والے لشکر میں جو لوگ شریک تھے ان کو وہ سعادت مل گئی جو جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ پھر فتح تو بعد میں ہوا، صدیوں کے بعد ہوا، اب سے 550 سال پہلے فتح ہوا، لمبی داستان ہے۔ تو بات اتنی بات پر میں ختم کرتا ہوں بات کو کہ کہاں تو یہ تھا کہ ہزاروں اور لاکھوں لیرے کا لیڈر ڈالر ہوتا تھا، اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے، ہر 2 سال پہلے ہم جب گئے تھے اس کے مقابلے میں اب استنبول کا حال یہ ہے کہ اتنی ترقی 2 سال میں کی ہے اس نئی حکومت کے زیر انتظام کہ پہچانا نہیں جاتا استنبول کے، یہ وہ استنبول ہے جو 2 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا، بہت سے علاقوں میں نہیں پہچانا جاتا۔ اور اب اس کی کرنسی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ IMF کا کوئی قرضہ ان کے اوپر نہیں ہے، اور ان کا لیرہ اب ڈالر کے قریب قریب آ گیا، $2.25 کا 1 لیرہ ہے، $2 لیرے کے 1 ڈالر ہے، یعنی 1 ڈالر کے 2 لیرے بھی نہیں، $2.25 لیرے ہیں۔ آپ اندازہ کہ ہمارے پاکستان میں 88 روپے کا 1 ڈالر ہے، اور وہاں 2 لیرے سے بھی کم کا ڈالر ہے۔ ڈالر کی قیمت وہاں کم ہے اور لیرے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم قرض نہیں لیں گے، IMF کا قرض نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے، ہم اپنے قوموں کو سود کا بار نہیں ڈالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلسل چند سالوں کی کوشش میں اس میں کامیابی حاصل کر، انہوں نے اپنا پیپسی وغیرہ کو بند نہیں کیا، لیکن اس کے مقابلے میں بڑا اچھا مشروب انہوں نے جاری کر دیا، اور اعلیٰ درجے کا مشروب ہے، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمیں تو وہ پیسے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کہ اس قسم کے کام کی لڑائی جھگڑا کسی سے مول نہیں لیا، نعرے بازی انہوں نے نہیں کی، کام کیے قاعدے کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب کسی کے مقروض نہیں ہیں اور ان کی کرنسی کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے دے، اور اگر ان کے مقدر میں توفیق نہیں ہے تو ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے، سمجھدار، جو نعرے بازی کم کریں اور کام زیادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کی بھی اصلاح فرما دے، وہاں کے لوگوں عوام کی حالت بھی قابل سبق آموزی ہے۔ ہمارے ہاں جو بد نظمی اور عجیب طرح کے انداز ہے وہ ان میں نہیں ہے، لوگ مہذب شائستہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔